بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی بار جادو کیا گیا اور ہر بار عورت ہی نے جادو کیوں کیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرانے والی عورت کون تھی، اور یہ بھی کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیوں کروایا تھا اور اس کو کیا سزا دی گئی، اور سب سے اہم بات کہ قرآن مجید فرقان حمید کی آخری دو صورتیں یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس کیوں نازل کی گئی تھی۔ دوستو، ان تمام تر معلومات سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ جادو کیا ہے اور کیسا عمل ہے۔ دوستو، جادو کے لیے عربی زبان میں سحر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ علماء شریعت نے سحر کی جو تشریح و تعریف بیان کی ہے، مختصر طور پر اس کو بیان کرتے ہیں۔ سحر کسی چیز کو اس کی حقیقت سے پھیر دینے کا نام ہے۔ دوستو، سحر ایک ایسا علم جو تندرستی کو بیماری میں بدل دیتا ہے، باطل کو حق کی شکل میں پیش کرنے کا نام جادو ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ دین اسلام میں جادو سیکھنا اور جادو کرنا دونوں کو کفر قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے جو کوئی بھی جادو کرتا ہو اس کے لیے شریعت میں بہت سخت سزا رکھی گئی ہے۔ اگر کوئی جادو پر عمل کرتا ہوا پکڑا جائے اور وہ توبہ نہ کرے اور جادو کرنا نہ چھوڑے تو اس کی سزا موت ہے۔ اس قانون کی بنیاد اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ ہے، جس کے راوی حضرت جندب بن کعب ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جادوگر کے لیے مقرر کردہ سزا یہ ہے کہ اسے تلوار سے قتل کر دیا جائے۔ دوستو، اب ہم جانتے ہیں کہ کس پیغمبر پر جادو کے اثرات ظاہر ہوئے تھے۔ دوستو، جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بڑے لاڈلے پیغمبر تھے، مگر جب وہ فرعون کے دربار میں گئے اور اس کے لائے گئے جادوگروں سے مقابلہ شروع ہوا تو ان جادوگروں نے سحر انگیزی یعنی جادوگری سے سب حاضرین کی نگاہوں کو مسحور کر ڈالا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس وقت ایک لمحے کے لیے جناب موسیٰ علیہ السلام پر بھی ظاہری طور پر ان کے جادو کا اثر دکھائی دیا تھا، کیونکہ جب دربار فرعون میں مقابلہ شروع کرنے کا کہا گیا تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے تم کرو جو کرنا چاہتے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بلکہ تمہیں ڈالو۔ جب ہی ان کی رسیاں اور لاٹھیاں ان کے جادو کے زور سے ان کے خیال میں دوڑتی معلوم ہوئی تو اپنے جی میں جناب موسیٰ نے خوف پایا تو ہم نے فرمایا ڈرو نہیں، بے شک تو ہی غالب ہے۔ دوستو، اب اس مقام پر بھی علماء کرام کے مابین اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جادو کا کچھ اثر ہو گیا تھا، تبھی تو انہیں سانپ نظر آئے اور اس کی وجہ سے انہوں نے کچھ خوف بھی محسوس کیا اور فوراً ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد پہنچی اور غلبہ ہونے کی بشارت دی گئی۔ مگر ساتھ ہی کچھ مفسرین کرام اور اہل علم اس بات سے انکار کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی پر جادو کا اثر نہیں ہوا تھا۔ مگر جو خوف کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ جب جناب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ سارے مجمع پر جادوگروں کے جادو کے اثرات نمودار ہو چکے ہیں تو اس جگہ موجود لوگ اللہ کی طرف سے دیے گئے معجزے اور جادوگری میں فرق کیسے کر پائیں گے۔ یہی بات فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی، اے موسیٰ، میں تجھے جادو زدہ یعنی سحر زدہ سمجھتا ہوں۔ دوستو، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، تم خوف نہ کرو، بے شک تم ہی غالب آؤ گے۔ اب آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے جانے والے جادو کا واقعہ بتاتے ہیں۔ ایک لڑکا نبی کریم علیہ السلام کے پاس آتا تھا اور آپ کی خدمت کیا کرتا تھا، اور آپ علیہ السلام اس سے کافی حد تک مطمئن تھے۔ لبید بن عاصم ایک منافق تھا اور وہ یہود سے بھائی چارہ بھی رکھتا تھا۔ جو یہود کا لڑکا حضور علیہ السلام کی خدمت کیا کرتا تھا، یہود نے اس کو بلایا اور اس سے کہا کہ تم مسلمانوں کے نبی کی خدمت میں جاتے رہتے ہو تو کیا تم ہمارا بھی ایک معمولی سا کام کرو گے؟ اس لڑکے کو معلوم نہ تھا کہ یہ لوگ کیا کروانا چاہتے ہیں۔ اس نے اپنی قوم کے لوگوں سے کام کرنے کی حامی بھر لی۔ دوستو، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ لڑکا ہی اصل میں لبید بن عاصم تھا، لیکن اس کے بارے میں مختلف آراء ملتی ہیں۔ اسی طرح لبید بن عاصم منافق نے اس لڑکے کے ذریعے نبی کریم علیہ السلام کی داڑھی مبارک کے کچھ بال اور کنگھی کے دندانے منگوائے تھے۔ جب اس منافق کو یہ بال اور کنگھی دی گئی تھی تو اس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کر دیا تھا۔ کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ لبید بن عاصم یہودی جس نے نبی علیہ السلام پر جادو کیا تھا، اس نے پہلے
اپنی بیٹیوں کو جادو سکھایا تھا۔ انہیں لڑکیوں نے تانت کے دھاگے کو لے کر اس میں گرہیں باندھی تھی اور ان میں سوئیاں چبھ ہوئی گئی تھی اور اس تانت کے دھاگے کو کنگھے کے اندر لگا دیا گیا تھا۔ جادو کے اس قدر تیز اور زیادہ اثر کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت کچھ ناساز ہو گئی تھی، اور ناساز اس طرح ہوئی کہ وحی کے علاوہ دیگر امور میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک کام کر لیتے مگر خیال ہوتا تھا کہ نہیں کیا، اور کبھی کام نہ کیا ہوتا اور یوں محسوس ہوتا کہ کر لیا ہے۔ اس طرح کے الفاظ کے بدلاؤ کے ساتھ اور بھی روایات ملتی ہیں، جیسا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یوں لگتا کہ آپ ازواج مطہرات کے پاس گئے تھے مگر نہ گئے ہوتے۔ اس طرح کی کیفیت بعض روایات کے مطابق کئی دن تک جاری رہی۔ دوستو، اس مقام پر ایک بات ذہن نشین رکھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو کا اثر بالکل ایسا نہیں پڑا تھا جیسا کہ عموماً لوگوں پر اثر ہوتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہوش و حواس متاثر ہو جاتے۔ محض اتنا اثر پڑا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیمار سے ہو گئے تھے، مگر اس جادو کے اثر سے فریضہ نبوت کی ادائیگی میں کسی طرح کا کوئی خلل نہیں پڑا تھا۔ ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ مجھے جو تکلیف چل رہی ہے اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے مجھے خواب میں اس کا اصل سبب بتا دیا ہے۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ دو فرشتے آتے ہیں اور ایک فرشتہ میرے سرہانے والی طرف اور دوسرا میرے پاؤں والی طرف بیٹھ جاتا ہے۔ انہوں نے آپس میں گفتگو شروع کی۔ ایک فرشتے نے کہا کہ ان صاحب کو کیا ہوا ہے، ان کو کیا تکلیف ہے؟ دوسرے فرشتے نے جواب دیا کہ ان پر کسی نے جادو کر دیا ہے۔ پہلے فرشتے نے پوچھا کہ وہ کون ہے جس نے جادو کیا؟ دوسرے نے جواب دیا، لبید بن عاصم کے نام سے ایک یہودی ہے، اس نے جادو کیا ہے۔ پھر پہلے فرشتے نے سوال کیا کہ اس نے جادو کس چیز میں کیا ہے اور کہاں کیا؟ فرشتے نے جواب دیا کہ کنگھے کے ذریعے جادو کیا ہے، اور کنگھا کرتے وقت کنگھے کے اندر جو بال آ جاتے ہیں ان بالوں کا بھی استعمال کیا گیا ہے۔ دوستو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ خواب حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سنا رہے تھے۔ حضور فرماتے ہیں کہ پھر پہلے فرشتے نے پوچھا کہ وہ کنگھا کہاں ہے؟ جواب دیا گیا کہ قبیلہ بنو زریق کا ایک کنواں ہے جسے بیر زروان کے نام سے جانا جاتا ہے، وہاں پر اس نے جادو کے کلمات پڑھا کر نر کھجور کے درخت کی چھال کے اندر پتھر کی چٹان تلے دفن کر دیے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ ساری تفصیلات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ان فرشتوں کے ذریعے بتا دی گئی تھی۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوئے تو حضرت عائشہ سے آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری اس تکلیف کے بارے میں مجھے ساری تفصیل بتا دی ہے۔ ناظرین گرامی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خود اس کنویں کے پاس تشریف لے گئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک روایت کے مطابق سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا تو انہوں نے دیکھا کہ پانی زرد ہو چکا تھا۔ پھر انہوں نے سحر زدہ رسی نکال لی اور واپس آئے، اور جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس دوبارہ پلٹے تو فرمایا، اللہ کی قسم اس کا پانی تو مہندی سے نچوڑے ہوئے پانی کی طرح تھا، اور وہاں کے کھجور کے درخت شیطان کے سر کی طرح نظر آتے تھے۔ وہاں سے وہ کنگھا بھی برآمد ہوا، کنگھے کے اندر جو بال تھے وہ بھی برآمد ہو چکے تھے۔ دوستو، راوی کا بیان ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وہ چیزیں نکلوائیں تو جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے کہا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا اعلان کیوں نہیں فرمایا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے شفا دے دی اور میں لوگوں میں برائی پھیلانا پسند نہیں کرتا۔ دوستو، یاد رہے کہ اس موقع پر یہ دو صورتیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس نازل ہوئی ہیں۔ پھر جبریل امین علیہ السلام نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بتایا کہ ان معوذتین یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی ایک ایک آیت پڑھتے جائیں اور ایک ایک گرہ کھولتے جائیں۔ تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو حکم دیا کہ ایک آیت پڑھ کر ایک گرہ کھولتے جائیں، لہذا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آیت پڑھی اور ایک گرہ کھولی، پھر ایک ایک آیت پڑھ کر گرہیں کھولنے لگے۔ جوں جوں گرہیں کھلتی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ سے تخفیف محسوس فرما رہے تھے، یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکمل طور پر صحت یاب ہو گئے۔
اور ایک روایت کے مطابق حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایسے کھڑے ہوئے گویا کہ آپ کو بندھن سے آزاد کر دیا گیا ہو۔ دوستو وہ یہودی اس حادثے کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا، مگر آپ نے اس کے سامنے کسی چیز کا ذکر نہیں کیا اور نہ کبھی اس کی سرزنش کی، یہاں تک کہ وہ مر گیا۔ محترم دوستو، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو کرنے والی جادوگرنیاں لبید بن عاصم کی بیٹیاں تھیں، جنہوں نے اپنے باپ سے جادو سیکھا اور یہ جادو بالوں پر گرہیں لگا کر کیا گیا۔ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی آخری 2 سورتوں کا نزول فرمایا۔ اس واقعہ کے علاوہ ایک یہودی عورت کا واقعہ بھی منقول ہے کہ اس عورت نے بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دشمنی کی بنا پر آپ پر جادو کیا تھا۔ یہ چاہتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑ جائیں اور اس بیماری سے نعوذ باللہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہو جائے، لہذا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تعویذات کروائے، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی۔ لیکن آپ کے صحابی زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ تعویذات خواب میں دیکھے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے بارے میں آگاہ کیا اور ڈھونڈنے پہ معلوم ہو گیا اور تعویذ مل چکے تھے، اور اس کے بعد یہ تعویذ پھاڑ دیے گئے۔ کہتے ہیں کہ جب اس جادوگرنی کو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صحت یاب ہو گئے ہیں، تو یہ جادوگرنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور معافی مانگی۔ کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شان رحمت للعالمین کے توسل سے اس کو معاف فرما دیا، لیکن روایات بتاتی ہیں کہ اس کو سزا کے طور پر مدینہ منورہ سے نکال دیا گیا تھا۔ ناظرین گرامی، جادو کے متعلق ابن کثیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک واقعہ روایت کیا ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تھوڑے عرصے بعد دومات الجندل کے باشندوں میں سے ایک عورت میرے پاس آئی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر جادو کے متعلق کسی چیز کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتی تھی۔ جناب سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب اس عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پایا تو میں نے اسے اس قدر روتے ہوئے دیکھا کہ اس کے رونے کی شدت پہ مجھے ترس آ گیا۔ وہ عورت کہہ رہی تھی کہ مجھے ڈر ہے کہ میں ہلاکت میں جا پڑی ہوں۔ ام المومنین جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس سے واقعہ کی تفصیل پوچھی تو اس نے مجھے بتایا۔ وہ کہتی ہے کہ میرا شوہر مجھ سے دور چلا گیا تھا، پھر ایک بوڑھی عورت میرے پاس آئی تو میں نے اس سے اپنے حال کا شکوہ کیا۔ اس نے کہا کہ اگر وہ سب کرے جس کا میں تجھے حکم دوں تو تیرا خاوند تیرے پاس لوٹ آئے گا۔ میں نے چاروں نہ چار یہاں کر ڈالی۔ جب رات ہوئی تو وہ میرے پاس 2 سیاہ بڑے بڑے کتوں کو لے کر آئی تھی۔ ان کتوں میں سے ایک پر وہ خود عورت سوار تھی اور دوسرے پر میں سوار ہوئی۔ ان کتوں کی رفتار زیادہ تیز نہ تھی۔ وہ عورت کہتی ہے کہ ہم چلتے رہے یہاں تک کہ شہر بابل پہنچ کر رکے۔ وہاں 2 آدمی اپنے پیروں سے ہوا میں لٹکے ہوئے تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ تجھے کیا ضرورت ہے اور کیا ارادہ لے کر آئی ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اس عورت نے مجھے بتایا کہ میں نے اپنی حاجت بیان کی اور کہا کہ میں جادو سیکھنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے کہا بے شک ہم آزمائش میں ہیں، لہذا تو کفر نہ کر اور واپس لوٹ جا۔ میں نے انکار کیا اور کہا کہ میں نہیں لوٹوں گی۔ انہوں نے کہا تو اس تندور میں جا کر پیشاب کر۔ وہ عورت کہتی ہے کہ میں وہاں تک گئی تو صحیح، لیکن کانپ اٹھی، میں خوف زدہ ہوئی اور پیشاب نہ کر سکی اور یوں ہی ان دونوں کے پاس لوٹ آئی تھی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا تو نے پیشاب کیا؟ میں نے جواب دیا ہاں۔ انہوں نے پوچھا کیا تو نے کوئی چیز دیکھی؟ میں نے جواب دیا میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا پھر تو نے پیشاب نہیں کیا، بہتر ہے کہ اپنے وطن واپس لوٹ جا اور یہ کفر نہ کر۔ وہ عورت روتی ہوئی بتاتی ہے حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کو کہ میں نے انکار کیا۔ انہوں نے پھر کہا کہ اس تندور میں جا اور وہاں پیشاب کر۔ میں وہاں گئی، پھر مجھ پر کپ کپاہٹ طاری ہوئی اور میں ڈر گئی، یہاں تک کہ اس نے مجھے بتایا کہ میں 3 مرتبہ گئی اور تندور میں پیشاب کر ڈالا۔ پس میں نے دیکھا کہ میرے اندر سے لوہے کے گلو بند والا ایک گھڑ سوار نکلا اور آسمان کی طرف چلا گیا تھا۔ تب میں ان کے پاس آئی اور انہیں اس بات کی خبر دی۔ انہوں نے کہا تو نے سچ کہا، یہ تیرا ایمان تھا جو تیرے اندر سے نکل چکا ہے، اب تو لوٹ جا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس عورت سے کہا
اللہ کی قسم میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی، اور کہا کہ کیا انہوں نے اس کے علاوہ بھی تجھے کچھ بتایا؟ وہ عورت کہنے لگی کہ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں، آپ جو چاہیں گی وہ ہو جائے گا، یہ گندم کے دانے لیجئے، ان کو زمین میں بو دیجئے۔ چنانچہ میں نے وہ دانے لے لیے اور ان کو بویا، اور اس نے کہا کہ نکلا تو پودے نکل آئے۔ پھر اس نے کہا کہ فصل کٹ جا تو فصل کٹ گئی۔ پھر وہ کٹی ہوئی فصل آٹا بنی اور اس کے بعد روٹی پک کر تیار ہوئی۔ جب اس عورت نے دیکھا کہ میں پھر بھی کچھ نہیں بولی تو وہ میرے سامنے شرمندگی سے گر پڑی اور کہنے لگی، اے ام المومنین، میں نے اس کے علاوہ کبھی کچھ نہیں کیا۔ چنانچہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے اس بارے میں دریافت کیا، لیکن انہیں بھی اس بارے میں معلوم نہیں تھا اس معاملے پر کیا کہیں۔ چنانچہ معلوم ہوا کہ صحابہ جس چیز کا مکمل علم نہ ہو اس کے متعلق اپنی رائے دینے میں احتیاط کیا کرتے تھے۔ انہوں نے صرف اتنا کہا کہ اگر آپ کے والدین یا ان میں سے کوئی بھی حیات ہوتے تو وہ آپ کے لیے کافی ہوتے۔ دوستو، اس بات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جادو سیکھنا اور جادو کرنا انتہائی غلط اور کفر کی طرف لے جانے والا عمل ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس جادو کے کرنے اور جادو سیکھنے سے محفوظ فرمائے۔ ناظرین گرامی، جہاں تک بات ہے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہونے کی، تو اہل علم کے نزدیک یہ ایک اختلافی موضوع ہے۔ کچھ علماء اور مفسرین کہتے ہیں کہ جادو کا اثر ہوا تھا اور پہلے دی گئی ساری معلومات انہی کے دلائل کے مطابق ہے، لیکن جو احباب، جو مفسرین اور محدثین یہ کہتے ہیں کہ جادو کا اثر نہیں ہو سکتا، ان کے اپنے دلائل ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جادو ایک برا عمل ہے اور کسی نبی پر ایک برے عمل کا اثر کیسے ہو سکتا ہے؟ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین اسلام کو سمجھنے اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔